السلام علیکم۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ سلفر کی اہمیت کے متعلق پوچھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک چیز جو ہے وہ زمین میں رکھ دی ہے سسٹینیبل حالت میں۔ تو جب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، اوپر سے سلفر یا جو کچھ بھی کھادیں وغیرہ اوپر سے ڈالتے رہیں گے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ پاک نے جو رکھی ہے ٹنوں کے حساب میں، وہ ویسے کی ویسی پڑی رہیں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد استعمال کرنے کا طریقہ ہم نے ہزار دفعہ بتایا ہے کہ آپ اگر نیچرل طریقے پہ آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں خود بخود استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو نہ اوپر سے سلفر، نہ پوٹاش، نہ کوئی اور چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ ابھی وہ خام حالت میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ اوپر سے کھادیں ڈال دیتے ہیں، وہ جو اللہ پاک نے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں وہ اسی حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم اوپر سے ڈالنا ختم کر دیں گے تو پھر وہ جو خام چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں وہ استعمال ہونا خود بخود شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ کو کسی قسم کے کھاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلفر کی اہمیت کے بارے میں اکثر لوگوں نے سوال کیا ہے۔ تو سلفر کی اہمیت ایسے ہے جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو سابقہ بارش گزری ہے اس کے بعد ابھی تک موسم یعنی ٹھیک طرح سے صاف نہیں ہوا، کھیتوں میں زیادہ تر نمی اور سردی کی وجہ سے اور روشنی کم ہونے کی وجہ سے فصلیں پیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کھیت آپ کو سرسبز نظر آتے ہیں۔ ان چیزوں کی اگر آپ وجہ تلاش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کھیتوں کی وجہ اچھی صحت جو ہے وہ کسان بھائیوں نے گزشتہ بارش سے پہلے یا بارش کے بعد سلفر، یوریا، سلفیٹ بیس کھادیں استعمال کی ہیں، وہ کھیت اسی طرح سرسبز اور شاداب ہیں، اور ان کھیتوں میں موسمی شدت کا اثر کم نظر آتا ہے۔ جب موسم شدت اختیار کرتا ہے تو پودے کو غذائی اجزاء کی فراہمی متاثر ہوتی ہے، جبکہ سلفر کی موجودگی میں پودا مختلف قسم کے امائنو ایسڈ جو کہ پودے کی خوراک میں خوراک ہیں بناتا ہے اور اپنی غذائی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس طرح فصل تندرست توانا رہتی ہے۔ مزید یہ کہ پودا اپنا 70% بائیو ماس سلفر کی موجودگی سے ہی بناتا ہے۔ سلفر کے فوائد پر اگر مزید بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ کلوروفائل پیدا کرتا ہے جو کہ فوٹو سنتھیسس کے عمل میں ضروری ہے، جس کی وجہ سے پودا خوشحال رہتا ہے، اور اس کے بعد پروٹین بناتا ہے۔ سلفر 3 طرح کے امائنو ایسڈ کا جزو ہے جو کہ پروٹین بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد سلفر جو ہے وہ تیل دار اجناس میں تیل پیدا کرتا ہے، اسی طرح بائیو کیمیکل تعامل میں مددگار ثابت ہوتا ہے، فصل کی پیداوار میں اضافے کا سبب بنتا ہے، بطور فنجی سائڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یعنی فائدہ دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے سلفر استعمال کرنے کا، پودوں میں امائنو ایسڈ اور وٹامن کی سرگرمیوں کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور سلفر اور نائٹروجن اکٹھا استعمال کرنے سے نائٹروجن ضائع نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ یوریا اور سلفر اکٹھا استعمال کرتے ہیں تو یوریا یہ جو پانی لگانے سے یا تھوڑی سی اوس پڑنے سے بھی ضائع ہو جاتا ہے، تو سلفر کے ساتھ اگر مکس کر کے یہ استعمال کیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یوریا ضائع نہیں ہوتا۔ فصل جن کی پیداوار جڑوں یعنی زمین کے اندر سے ملتی ہے، ان کی خاص طور پر پیداوار بڑھانے اور کوالٹی بہتر کرنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکثر لوگ سلفر کے متعلق پوچھتے ہیں، یوٹیوب پہ سلفر کے متعلق بہت کچھ بتایا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے رائے یہی ہے کہ آپ خود جو ہے اپنی زمین کو آرگینک پہ شفٹ کریں۔ یہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان چیزوں کی اس وقت تک ضرورت ہے جب تک آپ اپنی زمین کو نیچر پہ نہیں لے کے آتے، تو یہ استعمال ظاہر ہے آپ نے کرنی ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ آپ آرگینک پہ شفٹ ہوں۔ ہماری کوئی آرگینک پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ اس پہ آئیں اور آپ یہ استعمال کریں۔
صرف نیچرل طریقے پہ آپ آئیں. دیکھیں پاکستان میں اب کیا صورتحال چل رہی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں, ہائی بلڈ پریشر, شوگر اور اسی طرح ہارٹ پیشنٹ ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف کیمیکل کی. تو مہنگی سمجھیں خوراک بھی ہم خرید رہے ہیں, اور سب سے پہلے تو زمیندار جو ہے فصلوں پہ اخراجات کرتے ہیں, تو یقیناً وہ بھی مہنگی بیچیں گے. تو اسی طرح آگے استعمال کرنے والے جو ہیں وہ انہیں مہنگی خریدنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر کھادیں وغیرہ اور کیمیکل یوز نہ کیے جائیں تو یہ چیزیں مزید سستی بھی ہو جائیں گی, کیونکہ زمیندار کا خرچہ بھی کم ہوگا, اور یہ جو بیماریاں ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تو اس کو سمجھیں, سوچیں, اس پہ غور کریں کہ واقعہ میں بات جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی یہ کھادیں استعمال کرنے سے فصل کو کچھ نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ یہ اس کے اندر یہ جو پیداوار ہوتی ہے اس کے اثرات نہیں ہوتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فصل کو وہ ایک دو دنوں میں ہی بدل کر رکھ دیتی ہے, تو کیا اس کی پیداوار پہ اثر نہیں ہوگا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک مافیا ہوتا ہے, کھاد مافیا ہے, اسی طرح پیسٹیسائڈ مافیا ہے. انہوں نے لوٹنا ہے آپ کو. یہ سمجھیں کسائی ہیں, اور انہوں نے ذبح کرنا ہے آپ کو ہر طرح سے. اگر جس طرح کوئی بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلے اس کے آگے پانی رکھا جاتا ہے, روٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی طرف مائل ہو. اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ 3-4 مل کے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور آخر ذبح کرتے ہیں. تو اسی طرح زمیندار کو بھی ذبح کیا جاتا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے. تو اس ظلم کا آپ خود شکار ہو رہے ہیں, اس سے بچیں اور اس مافیا سے جان چھڑائیں. آپ اپنی فصل کو شاندار کر سکتے ہیں اگر آپ تہیہ کر لیں گے. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا بھائی امتیاز حسین پنجوتھا.